بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی رات کو بستر پر سوئے 100 بار اللہ کا نام پڑھے، صبح اٹھتے ہی ہر خواہش پوری ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، دنیا کے ہر تہذیب نے خوابوں تمناؤں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مختلف طریقے تلاش کیے، مگر اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کی یاد، اس کے برگزیدہ نام ہے۔ دلوں کا سکون، فکر کا اطمینان مستقبل کی کامیابی کی کسی بیرونی طاقت پر نہیں بلکہ اس ذات واحد پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے جس نے آسمان زمین کے بے مثال حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ جب انسان تھکا ہار دن بھر کے مصروفیات کے بعد بستر پر جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے آنے والے صبح نئی امید کامیابیاں لے کر طلوع ہو۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ خوشخبری دیتی ہے، اللہ کے پاک ناموں کی برکت سے انسان کے تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں امنگ جاگ اٹھتی ہے، رب کی رحمتیں اس کی زندگی کے ہر گوشے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، یقیناً اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ انسان کو بتاتی ہے دل کی بے چینی، فکروں کا طوفان، خواہشات کا دباؤ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے قابو میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی معرفت عطا فرمایا جو شخص ان کو یاد رکھے، سمجھے، ان پر عمل کرے گا، وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ یہ نام محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے صفاتی کاملہ کا آئینہ ہے۔ جب انسان ان صفات کو دہراتا ہے تو دراصل اپنے دل کو رب العالمین کے عظمت سے جوڑ دیتا ہے۔ اسی تعلق سے زندگی کے ہر گوشے میں خیر و برکت اترتی ہے۔ رات کا سکوت، اندھیروں کا سکون، نیند کا لمحہ انسان کے لیے ایک موقع ہے اور دنیا کی شور سے الگ ہو کر اپنے رب کے حضور دل کے باتیں کہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص پاکیزہ ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے، رات بھر ایک فرشتہ اس کے بستر کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ وہ صبح کر لے۔ یہی وجہ ہے علماء اکرام رات سونے سے پہلے اذکار پر زور دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بستر پر جانے سے پہلے اللہ کے یہ خاص نام کو 100 مرتبہ پڑھ لے، وہ اپنی روح کو رب سے جوڑ دیتا ہے، دل کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا کر لیتا ہے۔ یہی مضمون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ ہر کام سے پہلے بعد اللہ کی یاد ہوتا تاکہ زندگی کے تمام مرحلے خیر و عافیت کے ساتھ طے ہوں۔ اہل ایمان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ کے ناموں کی برکت سے ناممکن دکھائی دینے والا کام آسان ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں مبعوث ہوئے اس ذکر پر مشتمل ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کہتا اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس سے ظاہر ہوتا اللہ کی یاد، اس کے نام دلوں کو قوت بخشتی ہے، حالات بدل دیتے ہیں، زندگی کی گھٹیاں سلجھا دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ جب ان کی سرکش نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو حکم دیا، لوگوں کو آگاہ کر دو، 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا، یونس علیہ السلام کو بھی کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ طے ہوا، دیکھا جائے اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر، حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے، صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئے بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا لوگوں کو یقین ہو گیا اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش کیا گیا، ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔
اور توبہ کر لیں، مگر آپ کو نہ پایا تو خود ہی اخلاصی نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے، جانور سب اس امید میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عاجز انکساری کے ساتھ توبہ کرنے، عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے، پورا میدان آہ بکا سا گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایت میں آیا ہے یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن ہے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے، اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کی توبہ استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو وہ اپنی کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج غم پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ کو ان لوگوں نے پہچان لیا، کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفعتاً ٹھہر گئی، آگے بڑھتی ہے یا نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے منادی کی، ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے، وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونے ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں ہی چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کے پیغمبرانہ شان نے یہ گناہ قرار دیا۔ پیغمبر کے کوئی نقل حرکت بلازان الہی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ نے فرمایا مجھے دریا میں ڈال دو، تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے خورا اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈالا جائے، لیکن خورا اندازی میں بھی حضرت یونس کا نام ہی نکلا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ خورا اندازی کی گئی، ہر مرتبہ آپ کا نام ہی آتا رہا۔ قرآن کریم کی سورۃ الصفات کے آیت نمبر 141 میں اس خورا اندازی حضرت یونس کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف خورا اندازی میں نام نکلنے پر آپ کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولی موجود تھی، آپ کو اپنے پیٹ میں جگہ دی۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی، دور دراز کے مسافوں تک میں پھراتی رہی۔ بعض افراد نے 7، بعض نے 5 دن، کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کے گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح و شام آپ کے پاس آ کھڑی ہوتی، آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس قصے کے جتنے اجزاء قرآن پاک میں مذکور ہے یا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے وہ تو یقینی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصور نہیں کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ کو لے کر سمندر کی تہائی نچلی سطح میں پہنچی، آپ نے کچھ آنٹے سنے، اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائے یہ سمندر جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی، بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک نحیف اور کم زوری سے آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا وہ تو نیک بندے ہیں، ان کی طرف سے ہر شب روز آپ کے پاس نیک اعمال پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ میری بہت اچھی تصویر کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ آپ کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغیر اور کمزور ہو چکا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام ایسے ہو گئے تھے جیسے چوزا جس پر ابھی پر بھی نہ آئے ہو۔ ابن عباس زید فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے وقت کے بچے کی طرح آپ کی حالت تھی، بالکل دہنی ہوئی روئی کی طرح نرم نازک تھے، بدن پر کچھ نہ تھا۔ روایت میں ہے جب مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا شاید وہ فوت ہو پا گئے۔ اس پر آپ نے اپنے اعضاء کو جنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ بارگاہ رب العزت میں عرض کیا اے پروردگار میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد جگہ سجدہ گاہ بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے لیے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تفسیر ابن جراح میں حضرت سعد بن مالک سے مروی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، جو مانگا جائے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ راوی کہتے ہیں میں نے استغفار کیا یا رسول اللہ، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے، مومنین کے لیے عام، جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کرے۔ کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا؟ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو تاریکوں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اس کے غم سے نجات دی اور ہم مومنین کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے حضرت یونس کی دعا کے ساتھ دعا کی اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین، موجودہ دور میں جہاں انسان بے شمار خواہشات، دباؤ، رشتوں کے مسائل، فکریں انتشاری دوچار، وہاں سے سب سے مضبوط سہارا یہی ہے وہ ہر ایک رات رب کے نام لے کر سوئے اور اسی پر اعتماد رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے وہ دروازے کھولتا ہے جن کے انسان نے کبھی تمنا بھی نہ کی۔ سورۃ طلاق کی آیت ہمیں یقین دلاتی ہے جس کا ترجمہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان میں نہیں ہوتا۔ اسی پس منظر میں رات کو 100 بار اللہ کی ایک منتخب نام کا ذکر صرف روحانی سکون ہی نہیں بلکہ امید کی نئی کرن بھی پیدا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دعا ذکر کے قضائے قدر بدلنے والا عامل قرار دیا گیا ہے۔ قضا کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا۔ جامعہ ترمذی۔ لہذا جب انسان دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کرتا ہے دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے بادل برسنے لگتے ہیں۔ ذکر الہی کا یہ لمحہ محض الفاظ کا تکرار نہیں بلکہ ایمان کی تجدید ہے۔ یہ عمل ہمیں یہ بار بار کراتا ہے کائنات کی ہر قوت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دے۔ اولیاء اکرام صوفیاء اعظام نے اپنی زندگیوں میں اسی نقطے پر زور دیا۔ ذکر کے دل زندہ رہتا ہے، انسان کے اندر یقین کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ذکر اللہ سے بہتر کوئی شے نہیں، اگر دل مردہ ہو تو ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ امت کے نیک لوگوں رات کو اللہ کے ذکر کے ساتھ سونے کے اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں۔ جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو دل ہلکا، فکر پر سکون، میدان امید روشن ہوتی ہے۔ صبح کا سورج ان کے لیے نئی خوشخبریاں لے کر طلوع ہوتا ہے۔ ہماری نسل کو اس عمل کی طرف راغب کرنا اس لیے بھی ضروری ہے۔ جدید دنیا کی تیز رفتار
نے دلوں کو بے قرار کر دیا ہے۔ رات کا ذکر ایک روحانی ڈھال فراہم کرتا ہے، انسان کے اندر مضبوط سوچ پیدا کرتا ہے، ہر نئی صبح کامیابی کے پیغام میں بدل دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل پر یہ مہر لگا دیتا ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے۔ یہی ایمان انسان کو سکون بخشتا ہے، اسی مایوسی سے بچاتا ہے اور اسے مستقبل کے خواب پورے کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ناظرین، رات کو بستر پر سونے سے پہلے جب آپ اللہ کا یہ خاص نام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، آپ کے ہر خواہش پورا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو بستر پر یہ خاص عمل کرنے سے آپ کی زندگی میں بہاریں آئے گی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی خاص مفید ہے کیونکہ اس کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کی روحانی سکون حاصل ہوتا ہے بلکہ آپ کی دنیاوی مشکلات بھی حل ہوتی ہیں۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، جب آپ اللہ کے نام پڑھتے ہیں، اللہ کی خصوصی رحمت برکات آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، رات کے وقت یہ عمل خاص طور پر مؤثر ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس کی دعائیں فوری طور پر قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوئے یعنی سوتے وقت اللہ کا نام 100 بار پڑھے، اللہ اس کے تمام حاجات پورا کر دیتا ہے اور وہ صبح اٹھ کر سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے بھرپور رہتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس عمل کی تعلیم دی جو ہمارے زندگیوں میں انقلاب لا سکتا ہے۔ جب آپ یہ نام پڑھ کر سوئیں گے، اللہ کی حفاظت آپ پر ہوگی، ہر طرح کی برائیاں، شیطانی اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ یہ عمل دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، جو بھی دعائیں آپ اللہ سے کرتے ہیں، یہ عمل ان کی قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی، دنیا آخرت دونوں میں اس عمل سے کامیابیاں آئے گی، آپ کی زندگی میں کامیابیاں، سکون، خوشیاں بڑھے گی، جبکہ آخرت میں آپ کا شمار اللہ کے قریب ہوگا، یعنی اللہ کے قریب لوگوں میں ہوگا۔ یہ عمل دل کو سکون، آرام دیتا ہے۔ رات کو جب آپ کر کے سوتے ہیں، اللہ کا ذکر آپ کے دل کو تسکین پہنچاتا ہے، آپ کا دل اللہ کی یاد میں ہو جاتا ہے۔ یہ عمل رزق میں برکت ڈالتا ہے، جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اسے نئی مواقع ملتے ہیں۔ جب بھی رات کو سوئے، اللہ پاک کا یہ نام پڑھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ 2 نام ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا یہ ایک انتہائی طاقتور عمل ہے، اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ اللہ کے 2 عظیم نام ہیں، یا حی یا قیوم جو اللہ کی حیات کی علامت ہے، اللہ زندہ، یا قیوم جو اللہ کی قیومت، اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ کے ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، آپ کے دل کے ہر مرادیں پوری ہوگی۔ جو بھی عمل کرے پورے دل سے کرے، یقین سے کرے اور اللہ کی محبت میں کرے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بند راستے کھول دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، یہ تسبیح آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے، اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ رات کو جب سونے لگے بستر پر لیٹ کر بھی آپ یہ تسبیح عمل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان مختصر سا عمل، آپ نے رات کو وضو حالت میں سونا سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کا کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم پڑھنی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنی ہے۔ یہ ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، دل کا سکون، تمناؤں کی تکمیل، آنے والے دنوں کی خوشخبری کسی بیرونی سہارا نہیں بلکہ اسی ذات باری تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہے۔
جس نے ہمیں اپنے اسماء الحسنہ کے ذریعے اپنی پہچان عطا فرمائی۔ جب انسان ہر رات سونے سے قبل صدقہ دل کے ساتھ اپنا رب کا نام لیتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے، امید کے چراغ جلا کر سو جاتا ہے، رحمت کے در کھلتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں شامل حال ہو جاتی ہیں، صبح کا سورج نئی راحت برکت کے پیغام کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ قرآن حکیم، سنت نبوی یہی سبق دیتی ہے۔ ذکر الہی زندگی کے تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، دعا کے دریا کو جوش عطا کرتا ہے، لہٰذا اپنی زندگی کا ہر دن ہر رات کو اللہ کی یاد سے مزین کیجیے، کیونکہ کامیابی راحت دل کی مرادیں اسی کے چوکٹ سے ملتی ہے۔ آخر میں میرے اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق میں رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔